اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے اور اس میں جو بھی عبادات آپ انجام دیں، نماز، روزہ، قیام، قرات، افطاری، وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہم سب کو پاک اور پاکیزہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی چہر حدیث میں سے پہلی حدیث جہاد اکبر کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جہاد و نفس میں نفس کے بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ہم اس کتاب اور اس حدیث میں دو مقامات کا ذکر کریں گے۔ ایک مقام اول تھا جو مقام ظاہر تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس مملکت بدن انسان، جو مقام اول ہے، اس مملکت بدن انسان میں کچھ اس کے صوبے ہیں یا اس کے شہر ہیں، آنکھ، زبان، کان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں اور پیٹ سے نیچے والا سسٹم جو ہے یہ چیزیں تھیں، اور ان کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اور پھر ہم نے مقام دوم، یہ مقام اول ختم ہو گیا تھا، مقام دوم شروع کیا تھا کہ جو نفس کا باطنی مقام ہے، اور امام نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ جو ظاہر ہے وہ بھی اس باطن کے تابع ہوتا ہے، اگر باطن ٹھیک ہو جائے تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو مملکت اور ایک ملک سے تعبیر کیا تھا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، کہ اس ملک پر شیطانی قوتیں بھی قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور رحمانی قوتوں کا تو حق ہے کہ ان کا قبضہ ہو۔ تو ہم نے اس ظاہر کو بھی اپنے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، ان سب کو رحمانی قوتوں کے تابع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح باطنی قوتیں جو ہیں، وہاں پر بھی باطنی جو حکومت ہے اس میں بھی شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم قبضہ کر کے ہماری حکومت ہو، اور رحمانی قوتوں کا حق ہے کہ ان کی حکومت ہو۔ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بھی کہا تھا کافی اس کے وہ قوتیں بنتی ہیں اندر مملکت کے، کافی صوبے یا حصے بنتے ہیں، لیکن انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، وہم، غضب اور شہوت۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں باطن میں، نفس کے باطن میں پائی جاتی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، اور شیطانی قوتیں ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں، اور ہماری عقلی خواہش یہ ہونی چاہیے، اور دینی، مذہبی اور انسانی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں قوتوں کو رحمانی طاقتوں کے انڈر دے دیں، شریعت کے تابع کر دیں اسے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان کی ظاہری صورت ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، قد کیسا ہے، شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، نقشے کیسے ہیں، وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ظاہری جو ہے اچھا ہے، برا ہے، درمیانے ہے، جیسا بھی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن بلکہ برزخ سے ہماری یہ شکل نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ہم اپنے باطن کو جس کے کنٹرول میں دیں گے وہ ہماری شکل بنائے گا، جو ہماری باطنی شکل ہوگی اور حقیقی شکل ہوگی، کہ جو اس دنیا میں بھی دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے، جن کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوتی ہے انہیں نظر آتی ہے، اور جن کی بصیرت کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، جنہیں نہیں نظر آتا، انہیں نظر نہیں آتی ہے۔ سر کی آنکھ سے وہ باطنی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ باطنی صورت جو ہے وہ ہم اپنے اس حکمران کے تابع ہوگی، ہمارے باطن میں حکمران کون ہے؟ شیطانی قوتیں ہیں، شہوت اگر غالب آ گئی ہے تو مثلا سور وغیرہ اور اس قسم کی شکلیں ہوگی، لالچ اور اس قسم کی چیزیں غالب ہیں تو ممکن ہے چونٹی کی شکل میں ہو، دوسروں کو تنگ کرنے والی چیزیں اگر غالب ہیں تو بندر کی شکل میں ہو، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ باطنی صورت جو ہوتی ہے کسی ایک حیوان کی شکل میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ 2 اور 3 حیوانوں کے اس میں، وہ ہم کیا اپنی زبان میں کہتے ہیں، مثلا شیڈ آتے ہیں اس میں، ایک پہلو سے وہ چوٹی نظر آتی ہے، دوسری پہلو سے وہ مثلا فرض کریں گدھا نظر آتا ہے، تو بہت ہی بھیانک صورت ہو بن جاتی ہے۔ یہ 2 صورتیں، 3 صورتیں بھی ایک ہی انسان کی ہو سکتی ہیں۔ قرآن بھی بہت ساری آیات ہیں، بھرپور تائید کرتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، تم پست اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ بندر کی صورت میں ہوں گے۔ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا وہ حج کا معروف واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا، امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں، کہ صحابی نے کہا، بہت رش تھا حرم میں، خانہ کعبہ میں،
طواف کر رہے تھے لوگ، تو یہ تھوڑا شاید دور کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ ما اکثر الحجیج، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چیخنے چلانے والے اور چنگاڑنے والے جانور کتنے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے کتنے تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب مولا؟ امام نے اشارہ کیا تو اسے پھر باطنی صورتیں نظر آئیں۔ پہلے وہ ظاہری صورت دیکھ رہا تھا، ظاہری صورت میں نام صاحب انسان ہوتے ہیں، تو امام نے اشارہ کیا اور کہا آپ دیکھو، تو جب دیکھا تو اسے پھر وہ باطنی بصیرت، اس کی باطنی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اکثر جو تھے 90% مثلا جو تھے وہ کیا تھے؟ مختلف قسم کے جانور تھے جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور وہ پھر ان کی آوازیں بھی لبیک اللہم لبیک کی نہیں تھیں، وہ اپنی اپنی جانوروں والی آوازیں تھیں، اور 10% مثلا تھے جو انسانی شکل میں تھے اور لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی باطن کے اوپر شیطانی قوتوں کو حکمران بنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کی باطنی صورت اور حقیقی صورت جو ہوتی ہے، یہ ہماری ظاہری صورت ہے، یہ ہماری حقیقی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے۔ یہ صورت جیسی بھی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یا درمیانی ہے، گورا ہے کالا ہے، جو بھی ہے مثلا، یہ ہماری دائمی صورت نہیں ہے، یہ صرف اس دنیا کے لیے۔ اگر نہ ہماری دائمی اور حقیقی صورت جو ہوگی، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، وہ ہمارے باطن کی صورت ہوگی، اور وہ ہم خود بناتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ بھی عرض کیا تھا، آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ، قوم مقدس کے جو امام جمعہ تھے، وہ اکثر اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ انسان ایک صورت اللہ سے لے کے آیا ہے، اور باطن کی صورت والا صفحہ جو وہ سفید ہے، صاف ہے، اس کے اوپر جو صورت بنانی ہے اس نے، اور بننی ہے اس کی صورت، وہ اس نے خود بنانی ہے اپنے اعمال اور اپنی صفات کے ذریعے سے۔ اچھی صفات کا مالک ہے تو اچھی صورت ہوگی، بری صفات اور عادات کا مالک ہے تو بری۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ انسان برزخ میں اور قیامت کے دن اس کی شکل جو ہوگی اس کے اعمال اور اس کی عادات کے تابع ہوگی۔ اعمال اور عادات جو تھے وہ شیطانی قوتیں اگر حکمران ہیں تو شیطانی اعمال و عادات ہوں گی، اگر رحمانی قوتیں غالب ہیں، عقلانی اور شریعت غالب ہے، تو پھر ایک نورانی اور خوبصورت شکل و صورت ہوگی۔ اس میں وہ پھر فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ ان مختلف صورتوں میں جن میں ایک انسان ہے، جو باطنی صورتیں ہوں گی، ایک انسانی صورت ہوگی، اور اس کے علاوہ باقی پھر بہت ساری روحانی ہو، باقی دوسری چیزیں ہیں۔ انسان کی شکل و صورت کا دار و مدار اسی کیفیت پر ہوتا ہے کہ جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے، اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، مین اصل وہ میٹر کرتی ہے، اس وقت وہ کس حالت میں تھا، صاحب ایمان تھا، صاحب کردار تھا۔ چونکہ بہت سارے لوگ تھے ساری زندگی مثلا نیک پاکیزہ رہے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے گڑبڑ کر گئے، بہت سارے ایسے تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے تھے جو ساری زندگی مثلا کسی اور راستے پہ رہے، دین سے دور رہے، یعنی حقیقی دین سے، ساری نماز روزہ کرتے تھے لیکن حقیقی دین سے دور تھے، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگے تو حقیقت کی طرف آ گئے تھے۔ اور ابن یزید رہائی کی مثال سب سے بڑی مثال ہے کہ ساری زندگی، یا مثلا وہ جو کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے، وہ باطل کے راستے پہ تھا، بلکہ ان کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا، لیکن عین عاشور والے دن زوال سے کچھ پہلے، جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے وہ حق پہ آ گیا، اور آج کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو وہ جو روح نکلنے کے وقت کی کنڈیشن ہوتی ہے مین، وہ اثر کرتی۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے وہ آخری ایام اور آخری وہ تھا سلسلہ، جب ہوا احساس سنے، تو انہوں نے اپنے ایک پوتا تھا، شاید یہ سید کیا نام ہے ان کا، نام ہی بھول گیا، حسن خمینی شاید، یا کون ایک پوتا تھا جو بہت اچھا لگتا تھا انہیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اس کو میرے قریب اب نہ آنے دیا جائے، چونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں، چونکہ شیطان آخری وقت اس وقت بھی حملہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے بندے کو راستے سے ہٹانے کی، کہیں ایسا نہ ہے آخری وقت وہ مجھے آ کے اس حسن کے حوالے سے یا اس پوتے کے حوالے سے آ کے کوئی دھمکی دے یا ڈرائے دھمکائے اور میں مثلا مجھ سے گڑبڑ ہو جائے، اس لیے مجھے اس سے اب میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی امام خمینی جیسی شخصیت جو وصیت میں لکھ رہے ہیں، دلی مطمئن بقلبی آرام آج دنیا شما دارم کہ مطمئن دل اور پرسکون قلب کے ساتھ اور عقل کے ساتھ تمہاری اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس پوتے کے حوالے سے، چونکہ شیطان روایات میں آخری وقت آ کے بندوں کو ڈراتا ہے، تمہاری کو قیمتی پسندیدہ چیز میں توڑ دوں گا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ وہ آخری جو لمحہ ہوتا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ جب روح انسان کے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس شکل میں وہ معشوق ہوگا، جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اور برزخ کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔
جیسے ہی روح نکلتی ہے پھر دنیا کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے، اور سلطان آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی وہ آخرت کا عالم اس کے اوپر، آخرت کے عالم کے قوانین اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، دنیا کے قوانین اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ روح جس ملکہ کے ساتھ دنیا سے جاتی ہے، جس حالت کے ساتھ، وہ حالت رحمانی ہے یا شیطانی ہے، جس حالت کے ساتھ اس دنیا سے جاتی ہے، آخرت میں اسی حالت کے مطابق اپنا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر شیطانی حالت کے ساتھ جاتی ہے پھر شیطانی روپ ہوگا، یعنی وہ رحمانی روپ ہوگا، اور اگر رحمانی روپ کی حالت کے ساتھ جاتی ہے پھر نورانی روپ ہوگا اس کا۔ بدن سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اسے برزخ میں جانا ہوگا روح کو، اور برزخ کی چشم ملکوتی اس کو دیکھے گی، پھر برزخ کی دنیا اسے دیکھتی ہے۔ ہماری اس دنیا کی دنیا اسے انہیں وہ میت ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ برزخ کی چشم ملکوتی آنکھ جب اسے دیکھتی ہے، بلکہ اگر خود اس کو آنکھ مل جائے تو وہ خود بھی دیکھتا ہے، وہ خود روح بھی دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو وہ آنکھ برزخ میں جا کے بھی کئیوں کو آنکھ نہیں ملے گی، آگے یہ بتاتے ہیں، بلکہ اگر اس کو آنکھ ملی تو وہ خود بھی چشم برزخی کھولنے کے بعد اپنی اس صورت کو بھی دیکھ سکے گا کہ میری شکل صورت کیسی ہے۔ ابھی میں اپنی صورت آئینے میں دیکھتا ہوں، لیکن وہاں پہ مجھے آئینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آئینے کے بغیر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، دوسروں کو بھی دیکھوں گا اور اپنے آپ کو جس میں وہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس صورت پر یہاں ہے وہاں بھی اسی صورت پر رہے، جس قد و کاٹ کے ساتھ، جس شکل و صورت کے ساتھ، جس رنگ کے ساتھ ہے بھی اس دنیا میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی یہی قد ہو آپ کا، یہی آپ کی صورت ہو، یہی آپ کا رنگ ہو۔ خداوند عالم بعض لوگوں کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن میں یہ کہ بعض لوگوں کہیں گے کہ پالنے والے، جب میں دنیا میں تھا تو آنکھوں والا تھا، میں دیکھ سکتا تھا، اور تو نے مجھے اس دنیا میں اندھا کیوں معشور کیا؟ تم نے یہاں مجھے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قرآن کی آیت ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ ہمارے ایک عالم نے، چونکہ وہ ظاہر کے اوپر اہل حدیث اور یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا، وہابی، ید اللہ فوق ایدیہم، یا مثلا اس قسم کی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس قرآن تو یہ بھی کہتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں اندھا ہے۔ یہ سعودی جو مفتی تھا اس وقت بن باز تھا، کہتا جو نابینا تھا، اس کو کہا کہ تم اس دنیا میں اندھے ہو، قرآن کی آیت کہہ رہی تم اس دنیا میں بھی اندھے ہو، اس کو مانتے ہو؟ کہتے نہیں اس کی تعویل کرے۔ کہتے جب تمہیں اپنے اندھے ہونے کے والے سے فوراً تعویل پہ آ جاتے تو اللہ کی جب ید اللہ کی بات آتی ہے تو پھر مانو کہ ید اللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی، جیسے قانون کا ہاتھ کہتے ہیں لمبا ہوتا ہے، قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تو ہاتھ تو نہیں ہوتے ہیں اس کے، یعنی قانون کی اپروچ لمبی ہوتی ہے، دور تک تو قانون ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے مثلا۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا اس قسم کی جو آیات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی طاقت، ہاتھ انسان کی طاقت کا اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت جو ہے وہ سب طاقتوں سے بالا تر ہے۔ تو جو اس دنیا میں اندھا ہے اس دنیا میں تو وہ کہے گا مجھے یا اللہ اندھا کیوں معشور کیا؟ تو خدا و تعالیٰ کہے گا چونکہ تو دنیا میں میری نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلاتا تھا، یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود تو نے اندھوں والا مظاہرہ کیا، اندھا بن گیا تو میری نشانیوں کے سامنے، میری نشانیوں کے مقابلے میں، دیدے نہ دیدہ کیا نادیدہ گرفتی، نادیدہ لیا تم نے، جب تم نے ادھر نادیدہ لیا اور آنکھیں دی تھی تمہیں اور تم نے ان آنکھوں کو استعمال نہیں کیا تو پھر میں نے اس دنیا میں تم سے آنکھیں لے لی۔ خدا جواب دے گا چونکہ تو نے میری نشانیوں کو بلا دیا تھا اس لیے آج تجھ کو میں نے بلا دیا ہے، اس دنیا میں تو نہیں دیکھتا تھا، اس دنیا میں تمہیں نہیں دیکھنے دوں گا۔ اے بیچارے، تو ملک کے ظاہر میں چشم بینا رکھتا تھا لیکن مملکت باطن میں اندھا تھا۔ ایک انسان دنیا میں ہو نا اور آپ دنیا کی ہر چیزوں سے دیکھی ہو اور پھر وہ اندھا ہو جائے۔ میں ہمارے وہاں ایک بچی اسٹوڈنٹ پڑھتی ہے، اس کے والد صاحب 4 صدہ کے گاں کے پٹھان ہے، پشتو اسپیکنگ، اور ماشاءاللہ شیعہ ہو گیا، گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے، وہ نابینا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ پیدائشی نابینا ہو؟ کہتے نہیں، میں میٹرک تک ٹھیک تھا، اس کے بعد میری نظر چلی گئی۔ یہ بہت سخت ہے، ایک پیدائشی نابینا ہونا جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے وہ اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بیچارے کو، لیکن اس قسم کا آدمی جس نے ایک دنیا دیکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد نابینا ہو جائے تو یہ بہت بڑی قسم کی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے زندگی۔ تو ایک شخص ساری دنیا میں ہے، بدبخت تو بینا تھا، ساری دنیا ساری زندگی تو بینا رہا اور جب اس دنیا سے گیا تو اندھا ہو گیا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔
اے بیچارے تو ملک ظاہر میں چشم بینا رکھتا تھا لیکن مملکت باطن میں آ کر تو اندھا ہو گیا ہے. کتنی تو بیچارہ بدبخت ہے. اپنے اندھے پان کا احساس تجھے اب ہوا ہے. ارے تو ابتدا ہی میں اندھا تھا. خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تو دنیا میں بھی بینا نہیں تھا. حقیقت میں تو دنیا میں بھی اندھا تھا, لوگوں کی نظروں میں بینا تھا, یا تو سمجھتا تھا کہ تو بینا ہے, مگر نہ تو نہ بینا تھا. جسے اللہ کی نشانیاں نہ نظر آئے اس کو کیسے ہم بینا کہہ سکتے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. قرآن کہتا ہے یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, اور یہ اندھے ہیں. اندھے ہیں, حالانکہ اندھے نہیں ہیں. وہ کیوں گونگے اور بہرے ہیں؟ حق بات نہیں سنتے ہیں, حق بات بولتے نہیں ہیں, حق چیز دیکھتے نہیں ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ گونگے, اندھے اور بہرے ہیں. ہم اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نظر بھی آتا ہے, ہم بول بھی سکتے ہیں, ہم سن بھی سکتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. یعنی یہ قوت وہم جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سنتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, یعنی ہمارا وہم ہوتا ہے. مگر نہ حقیقت میں وہ اندھا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے اور گونگا ہوتا ہے. مولا کا بھی فرمان ہے نا, میت مردے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مردہ وہ ہوتا ہے جو لیٹا ہوا ہوتا ہے, ایک افقی ہوتا ہے. ایک مردہ وہ ہوتا ہے جو بھوتی ہوتا ہے, یعنی چلتا پھرتا ہے لیکن مردہ ہے, کھاتا پیتا ہے لیکن مردہ ہے, بولتا ہے, سنتا ہے, ہنستا ہے, کھیلتا ہے, سب کچھ کرتا ہے لیکن مردہ ہے. یا دوسری روایت میں کہتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں. یہ سوئے ہوئے سے وہ نہیں جو رات کو ہم سو جاتے, جاگ رہے ہیں. لیکن امام کہتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. یہ کب جاگیں گے؟ اذا ماتوا فانتبہوا. جب مریں گے تو پھر متنبع ہوں گے, جاگ جائیں گے. پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو پتہ نہیں کہ کس دنیا میں گھومتے ہیں, ہم خوابوں میں رہتے تھے, حقیقت سے ہم بہت دور تھے. یا جیسے ایک اور اسی مولا فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو. مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں مارا جائے, موت آئے. تو وہ مراد یہی ہے, مر جاؤ یعنی کہ جاؤ سارے خودکشی کر, مر جاؤ یعنی جاگ جاؤ, بیدار ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں بیدار کیا جائے. یہ اسی طرح ہے, بعض تو فل مردے ہیں, بعض اندھے ہیں, بعض گونگے ہیں, بعض بہرے ہیں, بعض گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, ایسے مردے ہیں. اپنے اندھے پان کا احساس تجھے اب ہوا ہے. ارے تو ابتدا ہی سے اندھا تھا, تو وہ باطنی چشم بصیر رکھتا ہی نہیں تھا جس سے آیات الہی کو دیکھ سکتا. اے بیچارے تو قد رعنا یعنی اچھا قد کاٹ. قد رعنا فارسی میں رعنا یعنی اچھا قد کاٹ, ٹھیک ٹھاک چھاتی اور قد بلند لمبا قد. یہ تو قد رعنا تو قدر آنا, اور اچھی صورت ضرور رکھتا تھا, خوبصورت تھا. تو جوان, لوگ کہتے تھے کیا گبرو جوان ہے, بڑا خوبصورت تھا تو, بڑا صحت مند, باڈی تیری, سینہ تیرا, کیا کہتے ہو, پکس کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو پیک, ہاں پتہ نہیں کیا کیا تھا تیرا. لیکن ملکوت اور باطن کا معیار کچھ اور ہے. یہ ڈولے جو ہیں یہ آپ کے یا میرے طاقتور ہونے کا معیار نہیں ہے. اشجع الناس کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر اٹھا رہے تھے تو مقابلہ ہو رہا تھا آنکھوں میں کہ جو اس کو اٹھا لے وہ سب سے بہادر ہے. ان کا اشجع الناس وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو کرتا ہے. جس کے ڈولے بڑے ہوں وہ اشجع الناس نہیں ہے. اشجع الناس وہ ہے, سب سے بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو کرتا ہے. یہ بھی وہی ہے کہ وہ سکس پیک بھی رکھتا تھا اور پتہ ڈولے بھی رکھتا تھا اور یہ بھی اور وہ بھی, وہ سب کچھ نہیں تھا. وہ تمہارا وہم تھا, خیال تھا. ملکوت اور باطن کا معیار کچھ اور ہے. تم استقامت باطنی پیدا کرو تاکہ قیامت میں مستقیم القامت اور قادرانہ کے مالک بن سکو. استقامت باطنی کیا ہے؟ یعنی حق کے اوپر ثابت قدم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. خدایا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ حق کے اوپر. یہ جو المؤمن کالجبل الراسخ, مومن ایک پہاڑ اور مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. لا تحرکہ العواصف, یہ آندیاں اور یہ طوفان جو ہیں اس کو ہمارے گھروں کو اور ہمارے گھروں کی چھتوں کو مثلا پہاڑی علاقوں میں اڑا کے لے جاتی ہیں آندیاں, درخت اڑا لیتی ہیں, لیکن پہاڑوں کو آندیاں نہیں اڑا سکتی. مومن جبل راسخ کی طرح استقامت ہوتا ہے, مستقیم القامت ہوتا ہے. تو جو استقامت کے ساتھ حق کے اوپر ڈٹا رہے گا پہلے دن سے آخری دن تک, مثلا حضرت زبیر بہت عرصہ حق پہ ڈٹے رہے, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے.
لیکن پھر ایک وقت آیا جنگ جمل میں، اور پھر مثلا انہیں زمانے کی ہواؤں نے اور آندھیوں نے کیا کیا، دائیں بائیں کر دیا۔ لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام شروع سے لے کر آخر تک، اس آخری مرحلے تک حق کے اوپر ڈٹے رہے۔ اِنَّ لِعَمِّ العباس عند اللہ منزلتاً یغبطہ جمیع الشہداء۔ ہمارے چچا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چچا حضرت عباس علیہ السلام کا خدا کے نزدیک ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی منزلت ہے ان کے پاس قیامت کے دن کہ یغبطہ، رش کریں گے ان پر جمیع الشہداء، سب شہداء کے کاش یہ مقام ہمیں بھی ملتا۔ تو کیا ہے؟ استقامت، حق کے اوپر آخری دم تک ڈٹے رہے۔ آپ اپنی تنظیمی لائف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے آپ کے ساتھ آئے، شاید آپ سے بھی آگے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہو گئے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب نئے قوم میں گئے تھے، تمہارے ایک طالب علموں میں سے ایک طالب علم تھے، وہ ہم سے پرانے تھے، جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، ہم بڑا انہیں رشک سے دیکھتے تھے، آپ کتنے خوش قسمت ہے، جنگ میں بھی شرکت کی، بڑے وہ نعرے شارے، جب جو یہ کیا کہتے ہیں 11 فروری والی راہپیمائی ہوتی تھی یا قدس کی راہپیمائی، تو ان کی فارسی بھی اچھی تھی، بڑے خوبصورت نعرے لگاتے تھے، ایرانی بھی کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے تھے، بڑا رشک آتا تھا ہمیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی سفارت خانوں سے ان سے رابطہ تھا۔ ہمارے پرنسپل نے ان سے پہلے کہا ہوا تھا، یعنی وہ بات ہونے سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے جو زیادہ انقلابی بنتے ہیں، ویسے بعض جو ہیں وہ حقیقت میں انقلابی نہیں ہے، اندر سے کچھ جوڑ ہے، وہ زیادہ انقلابی بنتے ہیں۔ اور بعد میں کچھ عرصہ گزرا، ان کو شاید پتہ چل چکا تھا کہ وہ اشارہ انہی کی طرف تھا، صاحب کی طرف، وہ اتنا انقلابی بنتا تھا، ہمیں اس کے اوپر رشک آتا تھا، اس نے جنگ میں دفاع مقدس میں شرکت کی ہوئی ہے، ہم اس وقت نہیں تھے، یہ وہ، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو استقامت بہت ضروری ہے۔ وہ بیچارہ جب گیا تھا دفاع مقدس میں تو یقیناً اس وقت وہ ٹھیک ہوگا، کہ بعد میں آہستہ آہستہ جب تھوڑا مشہور ہوا تو پھر وہ نظریں جن کی ہوتی ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بندوں کو کہ قابو میں آ کے، اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، آغا منتظری کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نائب امام تھے، امام خمینی کے نائب تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ، اور وہ بیچارے خود سادہ اور شریف تھے آخر تک، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے ان کے داماد کا بھائی تھا مہدی ہاشمی جو گڑبڑ تھا، اور اسی نے یہ جو مکہ والا واقعہ ہوا تھا، بہت زیادہ ایرانی بھی شہید ہوئے تھے، وہ بھی یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی یعنی گورنمنٹ کی ان کی مرضی نہیں تھی، وہ بھی مستی ساری اسی مہدی ہاشمی کی تھی، اس نے وہ گڑبڑ کی تھی، وہ بھی بہت سارے اور اس کے معاملات تھے، اس نے خراب کیا۔ امام خمینی نے کہا تھا ان کو، مہدی منتظری کو کہ آپ اس کو اپنے آپ سے دور کریں، یہ آپ کو خراب کر دیں۔ آخر کار وہ بیچارے سادگی میں مار کھا گئے، خود فی نفسہ ہی اور ذاتاً برے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ ہمارے اپنے دور میں ایک وہ تھے استاد امجد، بہت مشہور تھے، رابر کے یونیورسٹیز میں، تہران یونیورسٹیز میں نمائندہ تھے، اور بہت بڑا ان کا نام تھا، اور بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بیٹا لے گیا۔ یہ آج کل فرانس میں رابر کے خلاف، اور مثلا حالانکہ رابر کے دیوانے تھے، وہ ابھی رابر کے خلاف بیان دیتے۔ یہ استقامت اور وقت آخر، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کا ماضی اور حال معیار اور ملاک نہیں ہے، اس کا وہ دم مرگ وہ کس حالت میں ہے، آخر اس کا کیسے ہے۔ خود راہبر کے بہنوئی تھے، بہت بڑے عارف اور بہت بڑی شخصیت مانے اور جانے، اگرچہ ان کے ساتھی آیت اللہ انصاری شرازی جو ان کے ہم اجرئی تھے، انہوں نے ان کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تم ایک دن خدائی دعویٰ کرو۔ راہبر کے بہنوئی تھے، اور جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تہران کا امام جمعہ راہبر معظم انقلاب کو بنایا، وہ چونکہ ان سے بڑے تھے، سینئر تھے، تو ان کو جب بنایا تو ناراض ہو گئے، میں بڑا تھا، میں سینئر تھا، میں زیادہ تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، مجھے کیوں نہیں بنایا ان کو؟ ناراض ہو کے وہ مجاہدین خلق سے جا ملے اور عراق چلے گئے، اور وہاں سے پھر باقاعدہ راہبر کی بہن بھی اور بھائی دونوں ادھر سے ریڈیو چلاتے تھے، اور مثلا ایران اور انقلاب اور اس کے خلاف باتیں ہیں۔ آخری عمر میں ہم نے سنا، میں آ گیا ہوں ادھر، تو اس کے بعد وہ توبہ کر لی تھی، انہوں نے واپس ایران آ گئے تو بہن کا بیان تو ابھی بھی آیا تھا جی، بہن کا بیان تو ابھی بھی جو چل رہے تھے نا اس میں بھی آیا تھا، ابھی بھی گڑبڑ ہے بہن ان کی، بہن اور بھانجی، ہاں ابھی بھی گڑبڑ ہے، جی فرانس سے پتہ نہیں، ہاں بس دیکھ لیں، یعنی یہ شروع میں ساتھ تھے، کتنا کلوز اور کتنا قریب، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں تاریخ میں۔ تو ثابت قدمی بہت اہم چیز ہے، اگر دنیا میں انسان حق کے اوپر ثابت قدم رہے
تو قیامت کے دن پھر اس کا قد بہت بڑا ہوتا ہے. ایک تو قد ہوتا ہے نا یہ والا بڑا جس کو ناپتے ہیں ہم، ایک انسان کا علمی قد ہوتا ہے، یہ علم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، عمل تقوی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. تو وہ قد جو ہوتا ہے قیامت میں وہ قد ہے، وہ قد بلند اسی کا ہوگا جو حق کے اوپر ثابت قدم رہا. تمہاری روح انسانی روح ہونی چاہیے تاکہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں تمہاری صورت انسانی ہی رہے. اگر یہ تمہاری روح اس دنیا میں حیوانی روح بن گئی تو قیامت میں اور برزخ میں پھر یہ حیوانی روح میں تم حیوانی صورت میں ہو. تم خیال کرتے ہو کہ عالم غیب و باطن جو عالم کشف سرائر و ظہور ملکات ہے، یعنی عالم غیب و باطن جو ہے عالم برزخ جو ہے اس میں سرائر اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی اور اندر کی حالتیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی. تو جب اندر کی حالتیں باہر آ جائیں گی حقیقت انسان کے سامنے آ جائے گی. ابھی آپ کو میرا ظاہر نظر آتا ہے، میری ظاہری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان ظاہری باتوں کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اگر وہ نیت انسانی اور اچھی ہے تو پھر تو کام ٹھیک ہے، اور اگر وہ نیت کچھ اور ہے تو پھر رولا ہے. یعنی ظاہر بے شک اچھا ہو لیکن باطن اصل اچھا ہونا چاہیے. یہ دنیا کے عالم ظاہر کی طرح ہے جہاں امور میں اشتباہ اور خلط ملط ہوتا ہے. یہ دنیا میں جو ظاہر ہے اس ظاہر میں ہم بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں اکثر اس کی مثال لیتا ہوں. ہم جب پڑھتے تھے تیسری یا چوتھی کلاس میں سائنس کی کتاب میں، وہ بتاتے تھے ایک لکڑی، سیدھی لکڑی کو آپ پانی کے کسی شیشے والے پانی کے برتن میں ڈالیں تو لکڑی ادھر سے سیدھی جا رہی ہوتی ہے، پانی کے اندر پہ ٹیڑھی نظر آتی ہے. آپ جس طرح مرضی ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں جس طرف سے بھی دیکھیں آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی. یعنی یہ آنکھ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ دھوکہ کھا رہی ہوتی ہے. لکڑی باہر نکالیں گے تو سیدھی ہے. تو دنیا میں یہ تو ایک سائنس نے ثابت کی. دنیا میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جس طرح نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات جس طرح علماء مثال مثلا ہم جب سبز رنگ کی شیشوں والی بچپن میں عید پہ لگاتے تھے، اینک لگا لیں تو ہر سفید چیز ہمیں سبز نظر آتی ہے. باقی رنگوں والی چیزیں بھی اس رنگ کو سبز کے ساتھ جب مکس کریں گے جو رنگ بنتا ہے وہ اس رنگ میں نظر آتی ہے، حالانکہ ان کا حقیقی رنگ وہ نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح سے ہے ہماری روح جو ہوتی ہے، جیسی روح ہوتی ہے ویسی ہمیں باہر نظر آتا ہے. الانسان یقیس علی نفسہ، انسان دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. میں اگر خود 2 نمبر ہوں نا تو مجھے سارے ہی 2 نمبر نظر آئیں. میں اگر خود متقی پرہیزگار ہوں، ہمارے ایک دوست واقعہ سناتے تھے، قاضی صاحب تھے بہت متقی پرہیزگار، تو ان کے سامنے ایک چور کو لایا گیا کہ اس کا فیصلہ کریں جس سے چوری کی ہے کس وقت کی ہے؟ سحر کے وقت کی ہے. کہتے ہیں وہ تو نماز شب کا وقت ہے، تو تم نے پھر نماز شب کب پڑھی ہے؟ چونکہ انہوں نے ان کی زندگی میں کبھی نماز شب ترک نہیں ہوئی تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ساری دنیا نماز، کیونکہ خود نماز شب کے پابند ہے، یہ بھی نماز شب کا پابند ہے. خود آئے بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ میں بچپن میں یعنی اس نماز پڑھنے سے بہت کچھ انسان کو ملتا ہے. کہتے میں بچپن میں بھی بالغ بھی نہیں تھا تو مجھے نماز کی وجہ سے بہت کچھ نظر آتا تھا. تو میں یہ سمجھتا تھا اس بچپنے میں، چونکہ بچہ تھا، یہ سمجھتا تھا شاید سب کو نظر آتا ہے. میں نے 2-4 لوگوں سے جب ذکر کیا کوئی ایسی بات کی، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کوئی چیز جو اب انہوں نے بتایا نہیں کیا ذکر کیا تو بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے، پھر مجھے سمجھ آئی نہیں یہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا. تو انسان اگر خود پاک ہے تو وہ سب کو سمجھتا ہے کہ وہ بھی پاک ہوں گے، اور انسان اگر خود ناپاک ہے، خود غلط حرکت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی بھی ایسے ہی ہوں گے. تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے، تعالی معرفت میں زیادہ یہ مشہور ہے، رب ارنا الاشیاء کما ہی، خدایا مجھے چیزیں دکھا جیسی وہ حقیقت میں، یعنی یہ دنیا مجھے دکھا جو اس کی حقیقت ہے، جو ظاہر نظر آتا ہے. جیسے ہے نا یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو کس سے بھرتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بھر رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے نا، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ روسٹ مرغا کھا رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ روسٹ مرغا نہیں کھا رہا ہے، یہ آگ اپنے اندر ڈال رہا ہے. یعنی ہمیں اس کا مطلب ہم دھوکہ کھا رہے ہیں نا، ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے قرآن کہتے ہیں یہ وہ نہیں کھا رہا، یہ آگ سے اپنے پیٹ کو کھا رہا ہے. تو بہت ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتا. جس طرح یہی باطنی صورت والی بات ہے، ہمیں سب انسان نظر آتے ہیں. اس امام کے صحابی کو خانہ کعبہ کے گرد سارے انسان طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جب امام نے اسے حقیقت دکھائی تو اسے دیکھا کہ اکثر جو تھے 90% مثلا یا 80% جو تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ جانور تھے، حیوان تھے. تو اس دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ
حقیقت نہیں ہے. اکثر جو ہوتا ہے خلط ملط ہوتا ہے، یعنی الٹی سیدھی چیزیں نظر آتی ہے. یہ پنڈی کا واقعہ ہے. میرے اپنے ماموں، ان کے ایک دوست، وہ ماموں بھی فوت ہو گئے، کاش زندہ ہوتے. میں ان سے پوچھتا وہ دوست کون تھا، اور کہتے یہ جو کمیٹی چوک اور لیاقت باغ کے درمیان وہ ہے نا قبرستان، رائٹ سائڈ ادھر سے جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ، اس قبرستان کے باہر کہتے ایک بابا بیٹھا ہوا تھا. پتہ نہیں کس طرح سے کیسے اس کے دل میں آیا، مجھے تھوڑا واقعہ وہ بولے. خلاصہ یہ کہ اس نے اس سے کہا کوئی دعا کریں جی میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں انسان بنائے. تو وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ بزرگ میں تو انسان ہی ہوں، کوئی وہ دعا کرے اور کام سیدھے ہو یہ ہو. تو انہوں نے کہا بیٹا انسان بننا اتنا آسان نہیں ہے. تو کہا یہ تو ہم سب یہ سب انسان ہی ہیں. تو انہوں نے کہا اشارہ کیا، کہتے دیکھو، کہتے میں نے بری روڈ پہ دیکھا تو انسان بہت کام تھے اور مختلف قسم کے جانور بہت تھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ بابا جی نظر نہیں آئے. یہ انسان جن کو بہت کچھ دیکھتے ہیں اور نظر آتے ہیں، یا بہت سارے ایسے ہیں جن پہ واقعہ کیا پتہ ہم رش کرتے ہیں، یار کاش اس کی طرح میں، کیا پتہ حقیقت میں ایسا مکروہ قسم کا اور ایسا درندہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا. اور اکثر ہمارے اس دنیا میں ہمارے جوانوں کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں وہ مشکل ہے کہ ان کی شکل انسان، مشکل ہے وہ حقیقت میں انسان. تو یہ عالم ظاہر، عالم دنیا جو ہے، اس میں بہت زیادہ امور خلط ملط ہیں، اشتباہ ہیں. یعنی جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تمہارے سنو، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ پیر، بلکہ تمہارے سارے اعضاء زبان ملکوتی ہیں. اگر تم سنو تو تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، یہ سب زبان رکھتے ہیں اور یہ گواہی دیں گے. قرآن کہتا ہے نا، انسان کو دکھایا جائے گا تم نے مثلا، یا کہا جائے گا تم نے فلاں کو، یتیم کو چپیڑ ماری تھی، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے نہیں ماری تھی. ہاتھ گواہی دے گا تم نے میرے ذریعے سے ماری تھی. ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولے گی، یہ سب بولیں گے، گواہی دیں گے. یعنی یہ سب زبان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں تو ہاتھ کی زبان نظر نہیں آتی. تو امام کہتے ہیں سنو اگر تم، تو تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، یہ سب بولتے ہیں. وہ جگہ گواہی دے گی جس جگہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. مستحب ہے آپ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن مختلف جگہیں آپ کے لیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا نماز مغرب کی ادھر پڑھیں گے، نافلہ 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر. البتہ بعض اوقات ممکن لوگ یہ کہ تماشا لائے ہیں لیکن یہ ہے جتنی زیادہ مختلف جگہوں پہ آپ نماز پڑھیں گے، وہ جگہ کیا کریں گی قیامت کے دن؟ وہ جگہ بولے گی کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ گناہ کرتا ہے آدمی، وہ جگہ بھی گواہی دے گی اس نے میرے اوپر بیٹھ کے کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا. تو یہ ساری چیزیں زبان رکھتی ہیں، ساری چیزیں شعور رکھتی ہیں. فلسفہ ملا صدرہ جو اس سے یہ ثابت ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے اور بولتی ہے. قرآن بھی کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب شعور رکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. بلکہ بقول بعض صورت ملکوتی سے بھی ہر اس چیز کی گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہے. بقول بعض صورت ملکوتی سے بھی یہی ہاتھ پیر ناک کان یہ سارے گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا. لہٰذا میرے عزیز گوش دل کو کھولو، دل کے کانوں کو کھولو. سر کے کانوں کو چھوڑو، یہ 2 ہیں، ایک کان سے بات جاتی ہے دوسرے سے نکل جاتی ہے. دل کے کان سے سنو. دل کا کان ایک ہی ہوتے ہیں اور جو سنتا ہے پھر وہ دل میں اپنے جذب کر لیتے ہیں. دل کے کان سے سنو، دامن ہمت کو باندھ لو اور اپنی بدبختی پر رحم کرو. نوخلئی کے جملے بعض اوقات مجھے اور آپ کو اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بدبختی پر رحم کرو. ہو سکتا ہے اپنے کو انسانی صورت میں کر سکو، یعنی انہوں نے فرض یہ رکھا ہے کہ ہم انسانی شکل و صورت میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بہت مشکل ہے ہم انسانی شکل و صورت میں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو باور کراؤ کہ تم انسان بن سکتے ہو، باطنی طور پہ انسان بن سکتے ہو. ہو سکتا ہے کہ تم انسان بنو اور اس دنیا سے آدمی کی صورت میں جاؤ. خدا نے آدمی بنا کے بھیجا تھا، جیسے ہی بالغ ہوئے ایسے کام کیے کہ آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے کے دوران کیا ہوا، تم کچھ اور بن گئے. تو ممکن ہے تمہارے لیے کہ دنیا سے تم آدمی کی صورت میں جاؤ، اور ایسا کرنے پر اہل سعادت اور اہل نجات میں سے ہوگے. اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو تم سعادت مند ہو اور تم اہل نجات ہوگے. خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ یہ تو ایک موعظہ ہے، ایک تقریر ہے. نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ سب
حکمائے اعظام کے براہین اور دلائل کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ برہان اور دلیل کے ساتھ ثابت ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، قرآن کہتا ہے یہ مال یتیم نہیں کھا رہا بلکہ آگ سے پیٹ بھر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ، یا روایت کہتی ہے کہ یہ جو تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں انسان نہیں ہے، جانور ہے. یہ ثابت ہے. اور اصحاب ریاضت کا کشف ہے، یعنی جو صاحبان ریاضت ہیں ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے میں نے وہ بابا جی کی مثال دی، انہوں نے کہا یہ دیکھو انسان تو بہت کم ہے، دعا کرتا ہوں تمہارے اللہ تمہیں انسان بنائے، تم بھی انسان نہیں ہو، اللہ تمہیں انسان بنائے. تو اہل کشف جو ہے ان کو نظر آتی ہیں چیزیں. معصومین و صادقین کی روایات ہیں اس بارے میں کہ جیسے وہی میں نے روایت آپ کو بتائی. ان صفات میں نہ تو اقامہ برہان مقصود ہے اور نہ زیادہ اخبار و آثار کا ذکر کرنا مطلوب ہے. کہتے ہیں ان صفوں پر ہم ان دلیلوں کو بیان نہیں کریں گے اور ان روایات کو اور ان واقعات کو جو ہے یہاں پہ بیان کرنا ہمارا مقصد اور مطلوب نہیں ہے. امید ہے کہ تم ہماری زبان پہ یقین کر لو گے. البتہ میں نے آپ کو بہت ساری وہ واقعات اور وہ چیزیں، آیات اور روایات آپ کو بتا دیں. بس یہاں یہ دوسری فصل ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسری فصل ہے. ٹائم کی کیا صورتحال ہے؟ میں نے ایک اور جگہ پہنچنا تھا، وہاں سے مجھے کال آ رہی ہے آگے. کافی ہے انشاءاللہ. خدا و تعالی سے دعا ہے اور امام خمینی سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں، وہ نظر لطف کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں. ہم ان کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ہمارا سیکھنا ان کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے. تو ہم ان سے بھی ملتمس ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے میں کامیاب ہوں، اور جو یہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نورانی شکل میں آؤ گے اور یہ مقامات اور درجات ہیں، وہ مقامات درجات ہمیں نصیب ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دی. یہ چیز حدیث واقعی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کتاب اور یہ حدیث بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی. مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ کب اتوار آئے گا اور یہ باتیں ہم کریں گے. تو خود میرے لیے، آپ کے لیے بھی یقیناً مفید ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے اپنے لیے بھی اس سے کافی چارجنگ ملتی ہے. میں خوشی سے اس محفل کا انتظار کرتا ہوں کہ یہ محفل کب ہوگی اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ چارجنگ ملے گی انشاءاللہ. آپ کی دعواری ہے. میرا سب سے زیادہ لمبا سفر تو آپ طے کر کے آتے ہیں. نہیں، سفر وہ انسان ہے ہی مسافر دنیا میں. اللہ کرے